پورا سال یہ وظیفہ کرنے والا پورا سال اللہ کی رحمتوں اور نظر عنایت کا مستحق ٹھہرے گا انشاءاللہ تعالی. اور جو اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کے لیے، اگر آپ میری بہن مجھے دیکھ رہی ہیں تو میں آپ کے لیے، اور اگر آپ میرے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے لیے کہتا ہوں کہ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کرے، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے. میں سب کے لیے ہی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے مجھے آپ نے بتانا ہے. کمنٹ میں بتائیے گا مجھے، میں دیکھتا ہوں آپ کا امتحان ہے. یہ سب سے بہترین. اب بندہ کہے یار جو کل میں نے وظیفہ بتایا وہ بہترین نہیں تھا جی لیکن دیکھیں ایک درجہ بھی تو ہوتا ہے نا. اب بندہ کہے کہ یار یہ موبائل تو لے لے 50,000 کا بہت بڑھیا ہے، تو پھر جو لاکھ والا ہے وہ نہیں بڑھیا، یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ درجہ بدرجہ بات ہو رہی ہے. یاد رکھیں کہ جس وظیفے میں سجدہ ہونا کوئی بھی، جیسے کہ بندہ کہتا ہے کہ جی آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، یا نماز کے بعد جب سلام پھیرو تو سجدے میں چلے جاؤ اور پھر دعا کرو. جس وظیفے میں سجدہ ہے، بیکاز کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو رب کے نزدیک ترین ہوتا ہے. اب بندہ یہاں پر سوال کرے کہ بھائی یہ میں بیٹھا ہوں، کیا میں رب کے نزدیک نہیں؟ تو یہ پھر اس طرح کی جو بحث کرے گا اس کا پلہ کبھی نہیں بھرے گا. یاد رکھیے گا، کیونکہ اس طرح کی بحث کرنے والوں کے میں ویسے بھی حق میں نہیں. تو جس طرح کی بزرگوں نے باتیں بتائی ہیں، علماء بتاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ سجدے میں اللہ پاک کے انسان بہت نزدیک ہوتا ہے. اور بات کر رہا تھا بہت دور چلی گئی کہ سب سے بہترین وظیفہ وہ ہے جس میں سجدہ ہو. اب یہ نہیں کہ کوئی بھی وظیفہ اس میں آپ سجدہ کر لیں، وظیفہ تو جس طرح ہو اسی طرح کرنا ہے. تو یہ عمل ہے چاند دیکھنے کا. محرم کا چاند نظر آ چکا ہے، اگر نہیں آیا تو بس آ جائے گا انشاءاللہ، آج آ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ جب ویڈیو دیکھیں نظر آ چکا ہو، کیونکہ ویڈیو چاند دیکھنے سے تھوڑی گھنٹے پہلے شیئر کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی ظاہر مطلب ہے کہ جو وظائف ہیں لوگوں تک پہنچ سکیں. اللہ پاک یقین کریں کہ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ پاک آپ کی کئی دعائیں قبول فرمائے گا. اللہ پاک آپ کی کتنی ہی حاجتیں اللہ پاک پوری فرمائے گا. عمل کچھ اس طرح ہے کہ زیادہ بات اب میں نہیں کرتا، مزید آپ کو مطلب ہے آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. عمل کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ نے اس میں 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. جی 2 رکعت نفل، اور ظاہر ہے اس میں سجدہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے بہترین وظیفہ وہ ہے جس میں سجدہ ہے. اب جس میں نہیں سجدہ وہ بہترین نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے درجات بلند ہیں. تو عمل بتاتا ہوں. گزارش ہے 1 لائک ضرور کریں اور انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں. لائک کریں اور 1 کمنٹ کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور پھر بیل نوٹیفیکیشن دبائیں، اور بعد میں جب آپ کو نوٹیفیکیشن آئے تو ویڈیو بھی دیکھا کریں. اور ایک بات یاد آ رہی ہے یار، وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نام عمران طاہر ہے جی. عمران طاہر وظیفہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے.
عمران طاہر وظیفہ، اس نام کے یہ جو نام لکھا ہوا ہے جی کی ورڈ، اس کی ورڈ سے مجھے سرچ کیا کریں، اور جب کوئی ویڈیو آئے اس کو اگر آپ نے نہیں دیکھی پوری دیکھیں تاکہ میرا چینل آپ تک آیا کرے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار آپ تو ویڈیو نہیں ڈالتے، تو آپ میری ویڈیو دیکھا کرو تو ڈالو نا۔ یوٹیوب کا الگورتھم اس طرح ہے کہ اگر 4 دن آپ میری ویڈیو نہیں دیکھتے نا، آپ کو یوٹیوب روز شو کرتا ہے، تو پھر یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا نام لکھ کر مجھے سرچ کیا کریں۔ اسنینی وظائف ٹی وی میرا ایک چینل ہے، عمران طاہر وظیفہ ایک چینل ہے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، موج مستی ٹی وی بڑا چینل ہے، تو اس طرح سرچ کیا کریں۔ لو بھائیوں اور بہنوں، عمل اس طرح ہے کہ جب آپ کو چاند نظر آئے نا، ٹھیک ہے جی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ کے آگے پہلے تو آپ دیکھیں چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں۔ چاند دیکھنے کی دعا پڑھنے کے بعد 3 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں جی، پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ پڑھنے والا اپنی 99 تکلیفوں سے نجات پائے گا، 70 بیماریوں سے نجات پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث کا مفہوم ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ 2 رکعت نفل برائے حاجت پڑھیں، ٹھیک ہے، نفل کی بڑی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، نفل حاجت کے پڑھیں جو آپ کے دل کی مراد ہے کہ اللہ اس سال جو نیا آ رہا ہے اسلامی سال، اللہ ہمارے حق میں بہتری فرمانا۔ 2 رکعت جب آپ پڑھ چکو، ٹھیک ہے، اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے آپ نے 1000 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے۔ کون سا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح کہہ لیں، یہ ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو دوستو 2 رکعت نفل جب آپ پڑھو گے حاجت کے، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ، یاد رکھیں کہ میں نے دوسرے چینلوں پر بھی وظائف دیے ہیں اس کے علاوہ۔ اب یہاں پر کوئی میرا جو سارے چینل میرے دیکھنے والے بہن بھائی بھی ہیں، وہ کہیں گے پھر کون سا وظیفہ کریں؟ او میرے بھائی، او میرے بہن، کوئی وظیفہ تو کر، آپ کوئی وظیفہ میری بہن کر لو، میرے بھائی آپ کوئی میرے بتائے گئے وظیفے بے شمار ہیں۔ دیکھیں دعائیاں بھی، دیکھیں 2 بندے ہوتے ہیں، دونوں کو بخار ہے، ڈاکٹر ایک کو ہو سکتا ہے ٹیبلٹ دے، دوسرے کو ہو سکتا ہے انجیکشن دے، اپنے اس کا جو اس کی صحت ہے یا اس کا جو من ہے یا اس کا جو جسم ہے، کسی کا مطلب ہے کمزور ہے، کسی کا طاقتور ہے، اس اعتبار سے اب وظیفے بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ کیا پتہ کسی پر آپ وہ والا کٹ نہ کرے جو آپ پر کر گئے، تو اسی طرح وظیفہ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل جب آپ پڑھ چکو، 2 رکعت نفل، اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر تمنا، مراد، حاجت اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری فرمائیں گے۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی جو مانگو گے ملے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے یا بزرگوں کا قول ہے، اللہ معاف کرے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھے گا نا، انشاءاللہ تعالی اس کو 99 تکلیفوں سے نجات دی جائے گی۔ کم ترین تکلیف کیا ہے؟ فقر اور فاقہ، یعنی بھوک اور افلاس اور فقیری، اس سے اللہ نجات دیں گے۔ تو جب چاند نظر آ رہا ہے محرم کا، اسلامی نیا سال کا، اس میں جب آپ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ یہ کہو گے نا، انشاءاللہ پورا سال آپ کو فقر و فاقہ کا فکر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔